اللہ من الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے 132 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو، واتقوا النار، اور بچو تم اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، وہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اعمال و افعال جزو ایمان ہے، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھ لے اور اس کے پاس عمل کا موقع اور وقت بھی ہو اور وہ کہے کہ میں صرف اسی کلمے کی بنیاد پہ بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے پاس موقع و عمل ہے تو اس کو عمل کرنا پڑے گا، اور یہ عمل ہی انسان کی کامیابی یا ناکامی اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے، وہ اچھائی پر مبنی ہے تو اس کی جزا دی جائے گی، اور ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوگا اور اس کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے۔ اچھائی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، بڑھاتی ہے، اور جو غلطی ہے، گناہ ہے، برائی ہے، یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور بسا اوقات بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو ہی ضائع کر دیتی ہیں، خاص طور پہ ان میں وہ جو کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچنا از حد ضروری ہے ایمان کو سالم رکھنے کے لیے اور ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے۔ ان کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ سود ہے، جو جس طرح کے سابقہ آیات میں اہل کتاب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، ان کو سمجھایا گیا بہت ایک شاندار انداز کے اندر، اور ان میں تورات و انجیل کے دلائل بھی ذکر کیے گئے، اور اس کے ساتھ جو حقیقت پر مبنی چیزیں تھیں جن کے اندر ان نے رد و بدل کیا، قرآن پاک میں اس کو صحیح طور پہ ذکر کیا گیا اور انہیں دعوت فکر دی گئی اور دعوت اسلام پیش کی گئی۔ اب اس کے ساتھ جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو بھی یہ شریعت اسلام ذکر کرتا ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ تو یہود و عنود میں ایک بڑی بیماری جو تھی وہ کیا تھا؟ یہ حرام کھانا، سود خوری تھی، جس طرح مدینہ کی معیشت کو بھی انہوں نے اس میں جکڑ رکھا تھا، اور یہ سود خوری ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے نا، سود کھانا چھوڑ دو وگرنہ تم اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے خلاف تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا۔ اور پھر جس طرح بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں، جس طرح بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو دوسری نیکی کا سبب بنتی ہیں اور نیکی کرنے کے لیے سہولت کا کردار ادا کرتی ہیں، اس طرح بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو نیکی کے راستے کو مسدود کر دیتے ہیں اور شیطان کے اس کو قریب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک سود ہے جس کی مذمت شریعت میں بہت واضح الفاظ میں موجود ہے کہ ایک، اور بعض لوگ یہ ہیں کہتے ہیں ہم بہت تھوڑا سا سود لیتے ہیں، ہم زیادہ پہ کام نہیں کرتے، بہت تھوڑے سے انٹرسٹ پہ ہم کام کرتے ہیں۔ سود چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سود سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے اس سود کی وجہ سے۔ فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سودی معاملہ لکھنے والا،
یعنی اس سودی معاملے میں تعاون کرنے والا شخص بھی، فرمایا فہم فیہ سوا، یہ سارے کے سارے جرم کے اندر اور سزا کے اندر برابر ہیں، لینے والا بھی، دینے والا بھی، کھانے کھلانے لکھنے اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، اس کی سہولت کاری کرنے والا، یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک درہم جو سود کا ہے نا، یعنی تھوڑے سے تھوڑا جو سود ہے، فرمایا کچھ 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب یہ تصور کرتے ہوئے بھی انسان کا ایک جو ہے نا، یہ بات اور جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے بھی انسان کا جسم کانپ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ 36 مرتبہ ایک شخص زنا کرتا ہے نا، تو اس کا جرم جو ہے وہ تھوڑا ہے، اور جس نے ایک درہم سود کا کھایا ہے اس کا جرم زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، جس کو آج معمولی سمجھ لیا گیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معیشت اور ہمارا جو گزران ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور یہ معاملہ درست سے چل نہیں رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ذکر کر دیا ہے کہ اگر آپ سود کی طرف جاؤ گے تو ہم تمہیں کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے، پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دیں گے، تمہاری معیشت کبھی بھی سنبھل نہیں پائے گی، کیونکہ جو سود ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ انسان کو اور بڑی بڑی نیکیوں سے روک ڈالے گا۔ اب جو حرام کھا رہا ہے تو وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، جس طرح ایک حدیث سے بات آگے چلاتے ہیں۔ یہ حرام انسان کو، خاص طور پہ یہ جو سود ہے، یہ انسان کو بہت بڑی بڑی اچھائیوں سے روک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اچھائیوں کو رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ وہ معروف حدیث ہے کہ ایک شخص ہے جو بیت اللہ کے اندر پہنچا ہوا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور حالت اس کی مسکینوں اور فقیروں جیسی ہے، بیت اللہ کے اس جو لحاف ہے اس کو پکڑ کے زاروں قطار رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ اس کے جواب میں بھلا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس کی دعا کیسے قبول کریں کہ مطعمہ حرام، اس نے جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کی کمائی سے ہے، وملبسہ حرام، یہ حرام جس کمائی سے لے کے آیا ہے، یہ جو لباس پہنتا ہے وہ حرام ہے، اس میں اندر شامل ہے، وغذی بالحرام، اور یہ پروان چڑھا اور یہ حرام کھا کے اس کا گوشت پوش اور یہاں تک یہ پہنچا ہے، فأنا یستجاب لذلک، اب جو کھایا پیا جس کی ساری معیشت حرام، اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، ہم اس کے دعاؤں کو کیسے قبول کریں؟ اب یہ تو دعائیں ہیں نا، جو التجائیں ہیں وہ اس کی قبول نہیں ہو رہی، تو محدثین نے لکھا ہے اس کی عبادتیں اس کو کس طرح سے قبول کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی ایک جو دعا ہے، جو مناجات ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے، تو اس کی عبادات وہ کیا ہیں، اس کو بھی رد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سود کھا رہے ہیں اور اس کے بعد نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ ساری ہیں، تو بہت خوف کھانے اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ سود کے ہوتے ہوئے یہ تہجدیں، یہ حج اور یہ زکاتیں اور یہ اللہ کے راستے میں انفاق اور ڈونیشن، یہ ساری کی ساری منہ پہ نہ دے ماری جائیں، ضائع نہ کر دی جائیں، کہ ایک انسان ہے کہ جو سود کھا رہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کمائی میں سے جو خرچ کرتا ہے نا انسان، اس کو قبول کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی طرز عمل ہے، حرام کمایا اور اس میں سے کچھ نہ کچھ، کو 10%، کو 15%، کو 20% کہتے ہیں ہم صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، ڈونیشن کر دیتے ہیں، تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو ہے ہی حرام وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب چیز کو پسند کرتا ہے، حرام اس کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو اس کا خرچ کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے، بلکہ اس کا خرچ کرنا بسا اوقات جرم کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، خاص طور پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں، چلو کوئی گل نہیں، یہ گناہ بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، تو ایمان لانے کا فائدہ تو یہ ہوگا نا کہ ہمارے وہ بھی چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں مومنوں کو مینشن کیا ہے کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم نے سود بڑھا چڑھا کر یہ کھانا پینا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن جو مقرر کر دیا جائے وہ صحیح ہے، جس طرح کی حدیث پیچھے ذکر کی جا چکی ہے کہ سود ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر وہ زیادہ ہے تو اس کی مذمت بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگی، اگر وہ کم ہے تو بہرحال وہ سود کے زمرے میں تو آ رہا ہے، جو بنیادی اس کی سزا کے طور پہ چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جو بڑھتا جائے گا اتنی اس کی سزائیں بڑھتی جائیں گی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی ہے، یعنی اگر ایک شخص سود کھاتا ہے اور پھر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کوئی متقی نہیں ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں وہ رک رہا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں متقی ہوں یا میں پرہیزگار ہوں یا میں مومن بن سکتا ہوں، ایسا تصور نہیں ہے۔ جن چیز سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، ان سے رکنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو نا، ہاں جمع نفی کی جائے گی، اس کی نیکیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، متھے پہ محراب پڑ چکا ہے اس کا سجدے کر کر کے ہیں، اور ہاتھ میں کبھی اس کے تسبیح نہیں نکلتی ہے، لیکن جب جمع نفی ہوگی نا، اس کو تولا جائے گا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ سود کھانے والا ہے۔ تو کامیابی کی صورت میں ہے کہ وہ نیکیاں ہیں اس کے ساتھ، لیکن اپنے آپ کو اس سود سے بچانے والا ہو، تو پھر اس کے بارے میں فرمایا لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ واتقوا النار، آگے مزید اس بات سے خبردار کرنے کے لیے ایک اور چیز ذکر کی گئی، وہ یہ ہے کہ اگر سود کھاؤ گے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، پھر آگ میں جانا پڑے گا، جلنا پڑے گا جہنم کے اندر، اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس سود سے بچنا ہوگا، پھر تم آگ سے بچ پاؤ گے۔ اور وہ آگ اعدت للکافرین، میں اس آگ میں پھینکیں گے جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کی۔ اس میں مزید تنبیہ ہے اور مزید زجر و توبیخ ہے کہ جہاں ایک کافر شخص کو پھینکا جائے گا اس کے جرم کی وجہ سے، کفر کے جرم کی وجہ سے، وہاں پہ سود خور کو پھینکا جا رہا ہے کہ اس میں اور دونوں میں مماثلت ہے۔ مماثلت کیا ہے؟ کافر کو بھی کہا گیا کہ تو انکار نہ کر، اللہ کی اتباع کر، اس نے بھی اللہ کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی بجائے انکار کیا۔ اس کو بھی کہا گیا کہ تو اتباع کر، یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی نافرمانی کی، اس نے بھی کفر کیا، جس کام سے روکا گیا تھا اس نے بھی وہی کام کیا، اور اہل کفار ہیں ان کو بھی جن کام سے روکا گیا وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے، اس مماثلت کی وجہ سے اس کو اس آگ میں پھینکا جائے گا جو کافروں کے لیے جو وادی تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کامیابی، اس کا ایک بنیادی سا اصول کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں کیا ہے کہ جو کام کہا گیا وہ کرنا پڑے گا، اور جس سے روکا گیا اس سے روکنا پڑے گا۔ اب میری عقل، میرا فہم، معاشرہ اور حالات کا تقاضا اور یہ ساری چیزیں، اگر ان چیزوں کے پیچھے جائیں گے تو پھر دین نہیں ہے، آپ معاشرے کی پوجا کر رہے ہیں۔ دین نہیں ہے، پھر آپ حالات حاضرہ کی پوجا کر رہے ہیں، اب دین کے مطابق نہیں چل رہے، دین کے رنگ کو نہیں اپنایا ہوا، بلکہ اس ماڈرنزم اور یہ جو ماحول ہے اور جو دنیاوی ایک معیشت چل رہی ہے، پھر اس کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اور آرڈر خاص طور پہ آ جائے گا وہاں پہ تعویل کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل یہ ذکر کیا گیا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اہل نفاق کا رویہ کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم کوئی آتا ہے تو وہ اس میں عذر اور بہانے تراشتے ہیں، کس کو؟ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹالنے کے لیے، اس سے بچ جائیں۔ تو لہٰذا اللہ کو چکر تو نہیں دیا جا سکتا نا، اللہ کو دھوکہ کہاں دیا جا سکتا ہے، وہ تو دلوں اور سینوں کی باتوں کو جانتا ہے نا، اور وہ قیامت کے دن اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کے دل اور سینے کی کیفیت کیا تھی، اس کی بنیاد پہ یہ ساری۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی فریب نہیں دے سکتا، وہ لطیف ہے، وہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لے گا اس انسان کے اعمال کا۔ تو اس لیے بچنے کا کون سا راستہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے آپ نے تجارت کرنی ہے، اس طرح سے آپ کا طرز زندگی ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں شروع سے لے کے آخر تک ہر ایک چیز کا دنیاوی جو تقاضے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں، تجارت کے حوالے سے طرز زندگی ہے، معاشرت ہے، اور اس طرح معیشت کے حوالے سے ہے، وہ معلوم ہی نہیں ہے اکثر مسلمانوں کو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو پھر وہ کدھر جائیں گے اور کس طرح سے بچ پائیں گے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں نا اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، اور اس کے بارے میں جو شرعی تعلیمات ہیں نا اس کو سیکھیں۔ جس طرح کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی مدینہ کی مارکیٹ کے اندر، فرمایا کہ جس بندے کو شرعی اصول تجارت معلوم نہیں ہے نا اس کو مدینہ کی منڈی میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ اور صاف سی بات ہے کہ وہ عجیب و غریب چیزیں لے کے آئے گا، اور پھر حرام کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے۔ حرام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات
منافع زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ انلیگل چیزیں ہیں نا یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ لوگ ان دنیاوی چیزوں کو خاطر میں لاتے ہوئے اس کی طرف لپکیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے۔ جس طرح اس کی ایک مثال لے لیں، یہ ایک مستری مزدور تھا، وہ گھر کا کام تھا تو اس میں لگا ہوا تھا، تو اس کو کہا بھائی یہ کام آپ ختم کر دیں، تو کل کی آپ چھٹی نہ کریں، جمعے کا دن تھا، تو اس نے کہا وہ ایک ایپ تھی، وہ جوے والی ایپ تھی، وہ اس میں کھیلتا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر میری رات لگ گئی نا، رات اگر مجھے وہاں سے کوئی مل گئی کچھ ہے پھر تو میں نہیں آؤں گا، اگر وہاں سے کوئی معاملہ نہ چلا تو پھر صاحب ذرا روٹی چلانی ہے تو پھر مجھے ادھر آنا پڑے گا۔ اب وہاں کیا ہے کہ جب وہاں اس کو ایک حرام کاری کے اندر بس اوقات بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، کہتا ہے یہ بھی کما رہے ہیں ہم، تو پھر اس کی وہ دلیلیں دینا شروع کر دے گا، وہ اس کی طرف لپکے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ واطیعوا اللہ والرسول، تمہیں اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، پھر تم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہو۔ اور اگر اپنی منمانی اور مرضی سے کماؤ گے اور اس کے مطابق حلال و حرام کی کوئی فکر اور فاقہ نہیں ہوگا تو پھر نہ کامیاب ہو سکتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے اصول کا یہی ذریعہ ہے کہ اپنے معاملات کو، اور خاص طور پہ جو کاروبار ہیں، حلال و حرام کے معاملات ہیں، اس میں سیکھا جائے کہ دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے مطابق چلیں، انشاءاللہ بہترین دنیا ہوگی اور اس کے ساتھ بہترین آخرت بھی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کے اس کے موافق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔